جی السلام علیکم. ہمدرد شورا کے اس اجلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. روایت نہیں ہے کہ میں اجلاس میں کچھ بات کروں شروع میں. اسپیکر صاحب بھی یہاں موجود ہیں, صدر محترم موجود ہیں, ہمارے معزز مہمان اور ہمارے شورا ممبران. آج کچھ مختلف ہے یہ محفل, اور اس اجلاس میں مختلف یوں ہے کہ چونکہ ہمارا رولز اینڈ ریگولیشن اس دفعہ باقاعدہ طور پہ اس سال 2026 میں شائع ہو چکا ہے, جس میں ہمدرد شورا کے تمام قواعد و ضوابط کا ذکر ہے, اور اسے اسی طرح ہی ترتیب دیا گیا ہے جیسے حکیم محمد سعید صاحب چاہتے تھے اور جس طرح سے موضوع طریقے سے اجلاس ہو رہا تھا. یہ بتانا پہلے یہاں پہ موجود نوجوانوں کو ضروری ہے کہ یہ کیا فورم ہے, اسے کیوں بنایا گیا ہے. نوجوانوں کے لیے بات جاننا اہم ہوگی کہ ہمدرد شورا کا مقصد یہاں پہ پاکستان میں اہم امور معاشی, سیاسی, سماجی ان تمام پہلوؤں پہ نظر رکھنا ضروری تھی, اور حکومت کا ساتھ دینا ان لوگوں کو ملا کے جو صاحب فکر ہیں, جو حیثیت رکھتے ہیں کہ معاشرے میں تبدیلی لا سکیں. ہمدرد شورا انٹلیکچوئل فورم ہے, اور یہاں پہ جو لوگ آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں تمام لوگ, یہ کسی نہ کسی شعبے میں ماہر ہیں اور اپنی بہت خدمات پاکستان کی بہتری کے لیے دے چکے ہیں. ہر ایک شخص یہاں پہ ایک منجھا ہوا ہیرا ہے. یہ آپ کراچی میں موجود ہیں, لیکن اس کے علاوہ ہمدرد شورا کے اجلاس راولپنڈی, اسلام آباد, لاہور, پشاور میں بھی ہوتے ہیں. یعنی کہ پاکستان کے 4 بڑے شہر یہاں پہ ہمدرد شورا کا باقاعدہ اجلاس کرتے ہیں, اور نہ صرف اجلاس صرف کتابوں کے اس کمرے تک محدود ہو جاتا ہے, بلکہ میڈیا کے ذریعے یہ تجاویز اخباروں میں بھی آتی ہے, سوشل میڈیا پہ بھی جاتی ہیں, اور ساتھ ساتھ یہاں پہ وہ جو رپورٹ اس اجلاس کی پبلش ہوتی ہے, ادارے اس کو پبلش کرتا ہے, وہ حکومتی ایوانوں میں بھی جاتی ہے. اور ہم باقاعدہ MNA, MPAs ان تمام اداروں کو وہ سجیشنز بھیجتے ہیں جو یہ تھنکر فورم دیتا ہے. اس کارواں کا اجلاس 1961 میں شام ہمدرد کے نام سے ہوا, اور جو بعد میں بدل کے ہمدرد شورا پاکستان جس کو نام دے دیا گیا, اور باقاعدہ اس کی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی. 1995 میں ہمدرد شورا کا آغاز ہوا, 1961 میں ہو رہا تھا, اور اس میں ساتھ ساتھ بہت سی تاریخ پہ اگر آپ نظر ڈالیں تو ہمدرد پاکستان کے پلیٹ فارم سے, اور خاص طور پہ ہمدرد فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے حکیم محمد سعید کا یہ کارواں مختلف سیرت کانفرنس, مختلف عالمی سطح پہ کانفرنسز یہ ہم کرتے رہے اس فورم کے تحت. اور اب ہم آج یہاں کیوں موجود ہیں؟ ہم یہ اجلاس اپنے آفس میں ہم کر رہے تھے, اور وہاں یہ کمی محسوس ہو رہی تھی, یہ اب میں اپنے شورا ممبران سے مخاطب ہوں کہ وہاں یہ کمی محسوس ہو رہی تھی کہ کچھ ہم نوجوانوں کو یہاں پہ شامل نہیں کر پا رہے ہیں, ہم یہاں پہ آبزرورس کو نہیں لے کے آ پا رہے ہیں, کیونکہ وہ جگہ کی تھوڑا سا ہمیں لگ رہا تھا کہ کمی ہے. لہٰذا ہم نے کوشش کی کہ ایک تو جو ہمارے رولز اینڈ ریگولیشنز میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے تقریباً 20 اسٹوڈنٹس ہونے چاہئیں اور 20 آبزرورز ہونے چاہیے, تو ہم نے کوشش کی کہ ہم نوجوانوں کو شامل کریں, کیونکہ جیسے کہ پاکستان کی آبادی کا ایک بڑا حصہ نوجوانوں پہ مشتمل ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کو آگے لے کے آئیں. اور خاص طور پہ چونکہ محترمہ سعدیہ راشد کی ہدایت پہ یہ تمام چیزیں کی جاتی ہیں, یہ جو بھی یہ پروگرام ہمارا ہوا ہے اس میں خاص طور پہ محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ کی تمام سجیشنز, تمام چیزیں وہ دیکھتی ہیں, معاشرے کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے, کیا کام کرنا ہے. تو اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ ہمیں خاص طور پہ یہاں پہ بچوں کو, نوجوانوں کو, خاص طور پہ یونیورسٹی کے لوگوں کو لے کے آنا چاہیے, اور اس میں BC صاحب کی بھی کچھ سجیشنز تھیں. یہ پروگرام میں اپنے شورا ممبران کو بتاتی چلوں کہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارا ایک تجرباتی پروگرام ہے. اب آپ یہ کہیں گے کہ تجرباتی پروگرام کیوں ہے, ایکسپیریمنٹ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اس لیے کہ ہمارے جو ہمدرد شورا کے ممبرز ہیں, چونکہ تمام لوگ ہی اپنے اپنے شعبے میں منجھے ہوئے ہیں اور اپنی ایک رائے رکھتے ہیں, تو ہم بہت کھل کے بات کرتے ہیں, اور بہت کھل کے بات کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اس پورے ہی ہال کو بھر دیتے,
ہمارے لیے بالکل ممکن تھا کہ ہم بہت سارے آڈینس کو یہاں پہ لے کے آتے, آبزرورس کو لے کے آتے, تو اس میں مسئلہ یہ ہوتا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں اپنی بات کہتے ہوئے کچھ رک سے جاتے اور بات نہ کر پاتے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان خود ایک ہوتا ہے نا کہ سیلف اپنے اوپر ایک بریک لگا دیتا ہے, جناب یہ چیزیں مجھے کہنی ہے اور یہ نہیں کہنی ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جس طرح سے آپ پاکستان بننے کے بعد سے آج تک کا آپ دور دیکھ رہے ہیں, تو شاید یہ مشکل ترین دور ہے, تبھی یہ موضوع بھی رکھا گیا ہے کہ ذرائع ابلاغ, اور ذرائع ابلاغ میں پھر سوشل میڈیا, تو ہو سکتا ہے کہ ہماری کسی کی رائے ایسی ہو, کوئی چیز ہو یہاں پہ, تو ہم کچھ چیزوں کو سینسر کر کے آگے پبلش کرتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں, یا پھر ریکارڈنگس جو ہوتی ہیں اس میں کچھ کٹ بھی کر لیتے ہیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ بعد میں ایشوز کوئی کریٹ نہ ہو, تو ہم نے سوچا ہے کہ اس وقت جو یہ پروگرام ہو رہا ہے اس میں محدود لوگوں کو بٹھایا جائے, اور اگر یہ ہمیں صحیح لگے گا تو ہم یہیں پہ ہی پروگرام کریں گے, ورنہ ہم کسی اور جگہ کو سلیکٹ کر کے وہاں پہ بھی ہم پروگرام کر سکتے ہیں. تو میں اپنے شورا ممبران سے بھی کہوں گی کہ یہ ہمارا اس جگہ پہ, اس وینیو پہ فرسٹ پروگرام ہے. آپ لوگ ایک دوسرے سے فیس کر کے بھی, فیس ٹو فیس بھی بات کر سکتے ہیں, چونکہ بیٹھنے کا انداز جو حکیم محمد سعید صاحب نے لکھا ہے اور جو ہم نے سمجھا ہے وہ ہے یو شیپ میں ایک ٹیبل مرتب کی جاتی تھی اور اس میں بیٹھا جاتا تھا. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم بہتر طریقے سے اس کو مینیج کر سکیں, اس کو مزید بہتری کی جائے گی. اور اوور ٹو اسپیکر صاحب معین الدین حیدر صاحب مزید اس حوالے سے روشنی ڈالیں گے. ایک آخری بات جو میں کہنا چاہوں گی وہ کہ چونکہ آج ہمارے ساتھ آبزرورز اور خاص طور پہ نوجوان موجود ہیں اور موضوع ایسا ہے, تو اپنی بات کو محدود کر کے ہمیں بات کرنی پڑے گی. میں جانتی ہوں کہ میں نے زیادہ وقت لے لیا, لیکن ضروری تھا. لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بچوں کا جو وقت ہے, نوجوانوں کا, آبزرور کا جو وقت ہے, وہ 4:55 سے لے کے اور 5:15 تک ہے, جہاں پہ سوال و جواب کا سیشن ہو سکتا ہے. بہت شکریہ.